फितरा के नाम से जानते हैं। ये फितरा उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द पर फर्द हैं, जैसा कि हजरत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत से साबित होता है कि हजरत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, फरद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल-फित्र साअ मिन तमरिन औ साअ मिन शईरिन अला अल-अब्द वल-हुर्र वल-ज़करी वल-उन्सा वल-सगीर वल-कबीर मिन अल-मुस्लिमीन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात फित्र यानी सदक़ाए फित्र को फर्ज किया है साअ मिन तमरिन, एक सा खजूर में से, औ साअ मिन शईरिन या एक सा गेहूं में से, जौ में से, अलल अब्दी तमाम तर बंदों पर, अब्द बंदों पर, वल हुर्र गुलाम आजाद, व ज़कर और मर्द, वल उन्सा औरत, व सगीर छोटे, वल कबीर और बड़े, तमाम मुसलमान पर ये ज़कात फित्र फर्ज है। यहाँ तक कि उलमाए किराम बयान करते हैं कि अगर कोई बच्चा ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले उनकी विलादत होती है तो उनका भी फितरा वाजिब हो जाता है। बस औक़ात हालांकि बाद उलमा ने यहाँ तक कहा है कि अगर उनकी विलादत भी ना हो, मादर रहमी में हो, तो उसके लिए भी अगर फितरा अदा कर दिया जाए तो बेहतर है। ये फितरा हम में से बहुत सारे लोग इसको जो हमारे माल में से ज़कात फर्ज होते हैं उनमें शुमार कर लेते हैं। ये उन माल की ज़कात में से नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है जो आप पर फर्ज किया गया है, हम पर फर्ज किया गया है। अब रही बात कि ये फित्रे, ये सदका, ये ज़कात अल फित्र किस चीज से निकाला जाए और कितना निकाला जाए, इस ताल्लुक से हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो बयान करते हैं, कुन्ना नुखरिजु ज़कात अल-फित्री साअ मिन तआम औ साअ मिन शईर औ साअ मिन तमरिन औ साअ मिन अक़तिन औ साअ मिन ज़बीब। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम ज़कात फित्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदे नबूवत में निकाला करते थे साअ मिन तआम, खाने की अजनास में से एक सा, औ साअ मिन शईर या जौ में से एक शा, औ साअ मिन तमरिन या खजूर में से एक सा, या किशमिश मुनक्का में से एक सा, या पनीर में से एक सा। ये सा क्या चीज है? सा एक नापने का आला हुआ करता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। सा की दो किस्में हुआ करती हैं, उनमें से जो सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चला करता था उनकी जो वजन होती है तकरीबन 2.5 किलोग्राम के बराबर हुआ करता है, यानी एक सा किलोग्राम के एतबार से 2.5 किलो, तकरीबन 2.5 किलो या 2.25 किलो, ये एक सा के वजन हुआ करता है। और ये एक सा 4 मुद, जो अहादीस वगैरह में इसकी तफसीर की गई है, तो 4 मुद का एक सा होता है और किलोग्राम के एतबार से तकरीबन 2.5 किलो होता है। तो ये एक सा सहाबा किराम जो निकाला करते थे वो खाने की अजनास में से, जो चीज वो खाते थे खाने की अजनास में से, या खजूर में से, मुनक्का में से, या इसी तरीके से जौ गेहूं में से वो ज़कात अल फित्र अदा किया करते थे। इसी चीज को और वादे करते हुए हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो बयान करते हैं, कुन्ना नुखरिदु फी अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अल-फित्री साअ मिन तआमिन व काना तआमुना अश-शईर वज़-ज़बीब वल-अक़द वत-तमर। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़कात फित्र अदा क्या करते थे, निकाला करते थे खाने की अजनास में से एक सा मिन तआम,
लफ्ज़ ताम खाने के अजनास को कहा जाता है जिसे आम तौर पर खाना खाया जाता है। और उसके बाद नबी करीम हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान करते हैं कि उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमारा खाना क्या होता था, जैसे हम और आप अभी रोटी चावल ये सब खाते हैं, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में खाना क्या हुआ करता था, वो बयान करते हैं वकाना तआमुना, उस वक्त हमारी खाना क्या थी, अश्शाईर जौ गेहूं, पनीर, मुनक्का व तम्र और खजूर, और यही तमाम चीजें उनका खाना हुआ करता था। और इन्हीं सब चीजों में से वो ज़कात फित्र निकाला करते थे, अदा क्या करते थे। पता ये चला कि हमें और आपको जो ज़कात अल फित्र अदा करना है वो किन चीजों में से अदा करना है, खाने की अजनास में से जो हम और आप खाते हैं। अगर हम चावल खाते हैं तो 1 सा यानी 2.5 किलो, तकरीबन 2.5 किलो के वजन पर एक आदमी के लिए, एक आदमी के नाम पर, एक फर्द के नाम पर इंसान 2.5 किलो चावल ज़कात अल फित्र के नाम पर हम निकालेंगे। या अगर हम गेहूं खाते हैं, रोटी खाते हैं तो गेहूं निकालेंगे। या इसी तरीके से अगर आपका आम खुराक खजूर है, किशमिश है, मुनक्का है, तो इनमें से भी आप निकाल सकते हैं। यानी जो आम खुराक है, जो आपका आम ग़िज़ा है, उनमें से आप निकालेंगे 1 सा यानी 2.5 किलो तकरीबन। यहाँ पे एक मसला आप ये जान ले, बहुत सारे लोग ये भी मसला पूछते हैं, सवाल करते हैं कि क्या 1 सा गेहूं की जो नकदी होती है बतौर रकम रुपया के हम अदा कर सकते हैं या नहीं, और अगर हम अदा करें रुपया तो 1 सा यानी 2.5 किलो के गेहूं का कितना रुपया हम अदा करें कि हमारा ज़कात फित्र अदा हो जाएगा। तो यहां मैं एक बात आपके सामने बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर सहाबाए किराम के दौर तक आपने खुद हदीस को समाअत फरमाया। सहाबाए किराम हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस भी आपने समाअत फरमाई, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 2 रिवायत आपने समाअत फरमाई। इन दोनों रिवायत में अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सहाबाए किराम ने या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कभी भी किसी ने भी बतौर रकम या बतौर नकदी ज़कात अल फित्र अदा नहीं किया। आपने सुना पहली रिवायत में जो मैंने इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत आपके सामने जिक्र फरमाया, उसमें क्या फरमाया, फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल फित्री साअन मिन तमरिन औ साअन, यानी अजनास का नाम लिया गया, जो खाने पीने की चीज है उन चीजों का नाम लिया गया। इसी तरीके से हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया गया कि मिनत तआम नुखरिजु ज़कात अल फित्री मिनत तआम, यानी खाने की अजनास में से। और इसको खाने की अजनास में उस वक्त खाने का सामान क्या क्या होता था वो भी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाज़ेह कर दिया कि उस वक्त वो लोग खाने में गेहूं इस्तेमाल करते थे, जौ इस्तेमाल करते थे, खजूर इस्तेमाल करते थे और मुनक्का वगैरह इस्तेमाल करते थे, पनीर इस्तेमाल करते थे, और इन्हीं चीजों में से वो ज़कात अल फित्र अदा क्या करते थे। इससे मालूम ये चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और ना ही सहाबाए किराम के दौर में नकदी या बतौर रकम, बतौर रुपया ज़कात अल फित्र अदा किया जाता था। तो जब, हालांकि ऐसे बात नहीं है कि उस वक्त रुपया पैसा नहीं था, आज हम करेंसी के तौर पर एक नोट, एक कागज को इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त बतौर करेंसी, बतौर नोट दिनार और दिरहम इस्तेमाल किया जाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों के पास दिनार और दिरहम हुआ करता था, लेकिन उन्होंने दिनार और दिरहम को नहीं निकाला। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें और आपको भी
جو شریعت نے متعین کر دیا زکوٰۃ الفطر کے طور پر، اسی کو نکالنا چاہیے، نہ کہ فضول سوال کر کے شریعت میں تبدیلی کرنے کا سوال کرنا چاہیے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو اس سوال کو کرتا ہے کہ یہ گیہوں کے بدلے یا چاول کے بدلے، کھانے کے اجناس کے بدلے میں روپیہ دینا چاہتا ہوں، اس میں کتنا روپیہ دیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شریعت محمدیہ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت بھی دینار و درہم پایا جاتا تھا، وہ لوگ یوز کرتے تھے، لیکن دینار و درہم کے موجود ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا زکوٰۃ فطر کے طور پر۔ تو ہم اور آپ کیوں کر اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دین کا معاملہ ہمیں اور آپ کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے فالو کیا۔ دین کو جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ویسے ہی ہمیں سمجھنا ہے۔ جی دین کے معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان فرمایا ویسے ہی ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں بطور زکوٰۃ الفطر اجناس کھانے کی چیزوں میں سے نکالا جاتا تھا، اور اس وقت دینار و درہم موجود ہونے کے باوجود اس کو استعمال میں نہیں لایا گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، بعض حضرات کہیں گے تو ہم تو خرید کے کھاتے ہیں، ہمارے گھروں میں اسٹاک نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں چاول ہم ایک ٹائم بناتے ہیں، جو ٹائم بناتے ہیں اس ٹائم خرید کے لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ خرید کے لاتے ہیں، جو رقم آپ زکوٰۃ الفطر کے نام پر دے رہے ہیں اسی رقم سے 2.5 کلو چاول آپ خرید کے اس فقیر کو دے دیں، اس مسجد میں دے دیں جہاں پہ آپ کو دینا ہے، جس مسکین کو آپ کو دینا ہے اسی رقم سے آپ خود خرید لیں اور اس کو چاول کو دے دیں۔ آپ کا رقم، آپ کو یہ نہیں کہنے کہ آپ کے گھر میں جو اسٹاک ہیں ان میں سے دیں، آپ جو رقم دینا چاہ رہے ہیں اسی رقم کا آپ خود سے خرید لیں، یا آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے آپ کسی کو اپنا وکیل بنا لیں، کسی کو ذمہ داری دے دیں کہ میرے بھائی یہ پیسہ رقم لے لیں اور اس رقم سے آپ اتنا کلو چاول یا اتنا کلو گیہوں خرید کے کسی مسکین کو دے دیجئے گا۔ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا کیا ہوگا کہ سنت رسول پر بھی عمل ہو جائے گا اور آپ کا فرض بھی اتر جائے گا۔ پھر ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب فقیر کو، مسکین کو بطور اناج پیش کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے سامنے ہی بیچ ڈالتا ہے، اور ہم 20 روپے کلو اناج خریدتے ہیں، وہ 15 روپے کلو بیچ دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے ایک بات کہہ دوں کہ وہ اس کی ملکیت ہو گئی، جب آپ نے ان کو زکوٰۃ دے دیا اب وہ اس کا مالک بن گیا، وہ اس کو اپنا لوٹا دے یا ایسے فری میں کسی کو دے دے یا وہ یوز کرے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ان کا حساب وہ جانے، اس میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ رقم نہ ادا کر کے اس رقم سے جو آپ کا عموماً غذا ہے، جو آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں، اس کو خرید کر اس مسکین اور فقراء کو ادا کر دیں۔ اب ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن اس ٹاپک کو تھوڑا سا واضح کر دوں، اس کے بعد میں اپنا خطبہ ختم کر دوں گا۔ اب یہ زکوٰۃ الفطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ زکوٰۃ الفطر ہم نے سن لیا کہ زکوٰۃ الفطر ہم پر واجب ہے، پھر ہمیں کس چیز کے لیے نکالنا ہے یہ بھی ہم نے، کہ کس چیز میں سے ہمیں زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے یہ بھی ہم نے سن لیا۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ الفطر کیوں ادا کیا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے پیچھے کیا مقصد ہے، تو اس کو واضح کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم۔ دو وجوہات، دو سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلا سبب طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ ہم اور آپ انسان ہیں اور انسان کا معنی ہی غلطی کرنا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب۔ تمام کے تمام تر بنی آدم کیا ہیں؟ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ تو بحالت صوم، بحالت روزہ، بحیثیت انسان اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو ان کی خمیازہ کو پورا کرنے کے لیے
ان غلطی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ الفطر کو واجب کیا گیا، فرض کیا گیا۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، لغو اور رفث سے بچنے، پاکی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب کیا۔ اس کے بعد دوسرا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہوتی، چونکہ رمضان کے بعد جو دن آنے والا ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس دن خوشی کا اظہار کرے، خوشی منائے۔ تو اگر ہمارے اور آپ کے پاس خوشی منانے کے لیے کوئی چیز ہو ہی نہ، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی سامان ہو ہی نہ، تو ہم اور آپ کیسے اور کیوں کر خوشی منائیں؟ بات بنتی ہے نا، کیوں کر خوشی منائیں؟ تو اسی چیز کے لیے یہ زکوٰۃ الفطر کو واجب کیا گیا، تاکہ مالدار کی طرف سے، بلکہ اس میں مالدار تو شرط نہیں ہے، ہر ایک کو زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے، تو یہ زکوٰۃ الفطر اس مساکین اور فقراء تک پہنچے جس کی بیس پر وہ اپنے خوراک بنائے، اور اس عید کی خوشی میں تمام امت مسلمہ کے ساتھ وہ بھی شریک ہو اور وہ بھی سب کے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار کرے۔ یہ دوسرا مقصد تھا، اور اسی مقصد کے بنا پر یہ زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا گیا، فرض کیا گیا۔ تو ایک تو اپنی غلطی سے پاکی ہونے کا، اور دوسرا یہ مسکین کے لیے کھانا کھلانا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ زکوٰۃ الفطر ٹھیک ہے، ساری باتیں واضح ہو گئی، ایک تو مسکین کا کھانا ہے، اور دوسرا ہمارے اپنے گناہوں کی غلطی کی پاکی ہے، لیکن اب یہ زکوٰۃ الفطر ادا کریں تو کب کریں؟ اس میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا شریعت اسلامیہ اس بات کو اجازت دیتی ہے؟ دیکھیے، ان دو سبب کو آپ دیکھیں، غور کریں ان دو سبب میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کے واجب ہونے کے جو اسباب بیان کیے ہیں، ان سبب کو دیکھیے کیوں آپ نے زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا۔ کیوں؟ ایک تو روزے کی حالت میں ہم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے، پاکی کے لیے، تو جب ہم نے روزہ ابھی رکھا ہی نہیں تو کیوں کر ہم سے غلطی ہوئی، اور کیسے ہم اپنی غلطی سے پاک ہو سکتے ہیں کہ شروع میں ہم نے زکوٰۃ الفطر ادا کر دیا؟ تو یہ زکوٰۃ الفطر نہیں۔ اور دوسرا سبب جو بیان کیا گیا تھا، مساکین اور فقراء کو عید کی خوشی میں تمام امت مسلمہ کے ساتھ شرکت کرنے کا موقع دینا۔ اگر آپ ایک مہینہ پہلے ان کو زکوٰۃ الفطر ادا کر دے رہے ہیں تو وہ اپنا تو پیٹ بھر لیا، پھر تو وہی حالت ہو گئی عید کے دن ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ ہے ہی نہیں، تو کیسے آپ کی خوشی میں وہ بھی شریک ہو؟ تو دونوں اسباب زائل ہو جاتے ہیں اگر ہم شروع میں ان کو زکوٰۃ الفطر ادا کر دیتے ہیں۔ جس مقصد کے تحت زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا گیا وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو اب ہم یہ زکوٰۃ الفطر کب ادا کریں؟ اس تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ اس کا حکم دیا، زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا جو حکم دیا وہ یہ کہ ان کو ان تؤدى قبل خروج الناس، کہ لوگ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کریں۔ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے، یعنی جب عید کی چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد سے رات ہی سے آپ زکوٰۃ الفطر کو ادا کرنا شروع کر دیں، اور عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے آپ زکوٰۃ الفطر کو نکال دیں، ادا کر دیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ من ادھا قبل خروج الناس الى الصلاة فادھا زکوٰۃ الفطر،
کہ جس نے زکات الفطر کو نماز عید سے پہلے ادا کیا اس نے زکات الفطر کو ادا کیا فہی مقبولۃ، تو یہ قبول ہے، زکات الفطر ہے، اللہ کے نزدیک زکات الفطر کے طور پر قبول کیا جائے گا۔ ومن ادھا بعد، اور جس نے اس کے بعد ادا کیا فہی صدقۃ من الصدقات، اگر عید کی نماز کے بعد اس نے ادا کیا تو وہ صدقہ میں سے، عام صدقہ میں سے ایک صدقہ ہے، وہ زکات الفطر نہیں ہے۔ آپ کی فرضیت ساقط نہیں ہوئی اگر آپ عید کی نماز کے بعد ادا کیا۔ تو گویا کہ معلوم یہ چلا کہ زکات الفطر ادا کرنے کا وقت اور ٹائم کیا ہے، یہ عید کی نماز سے پہلے، اور بہتر یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد سے آپ ادا کرنا شروع کریں۔ لیکن ایک دوسری روایت میں صحابہ کرام کا عمل ملتا ہے کہ بسا اوقات صحابہ کرام عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو اس روایت پر اور صحابہ کرام کے اس عمل کو نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اگر پہلے ہم ادا کرنا چاہیں تو 1 سے 2 دن پہلے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ادا کرنا میرے خیال سے درست نہیں ہوگا، کیونکہ روایت یا احادیث اس بات پر ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ زکات الفطر کے تعلق سے کچھ مسئلے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس رمضان المبارک کے روزے، قیام اللیل، اسی طریقے سے ہم جو زکات الفطر کو ادا کرنے والے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ساتھ ہی